بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دی، کیونکہ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے ہی اسلام کو نہ ماننے والے لوگوں نے قرآن اور اللہ کے رسول پر طرح طرح کے اعتراضات لگائے ہیں، اور یہ آج بھی جاری ہیں۔ قرآن اللہ کی اور سے افطارت ایک مذہبی کتاب ہے جس کا مقصد سبھی انسانوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانا ہے، اور اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنا دل اور دماغ کا استعمال کر کے اللہ کے حکم و راستے کو مانے یا پھر نہ مانے۔ لیکن بہت حیرانی کی بات ہے کہ قرآن کی دی ہوئی اس آزادی کو کچھ لوگ بغیر جانے اور سمجھے یہ آروپ لگاتے ہیں کہ قرآن دھرم کے معاملوں میں زور زبردستی اور نفرت پھیلانے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ وہ لوگ قرآن کی آیتوں کا منچاہا ارتھ نکال کر لوگوں کی بھاوناؤں کو قرآن کے ورد بھڑکانے کا کام کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ کچھ سمے سے پورے دیش میں قرآن چرچا کا وشے بن گیا ہے، اور کچھ لوگ اس کی کچھ آیتوں کو لے کر قرآن کے خلاف غلط فہمیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان آیتوں کا سیدھا اور صحیح پرسنگ سامنے لائیں، جس سے لوگ آزاد روپ سے اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح نرنے لے سکیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی سبھی ادھیائے اور آیتوں کا کرم اور ان کی سنکھیا خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نشچت اور نردھارت کی گئی تھیں، نہ کہ بعد کے لوگوں کے دوارا۔ اس ویڈیو میں ہم بہت تسلی کے ساتھ چرچا کا مدعا بنی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا دوست آپ کا ویلکم کرتا ہوں کم فور سکسیس چینل پر۔ تو پہلی جو آیت ہے جس پر کچھ لوگوں کو اعتراضات ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: پھر جب حرام یعنی سمانت مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر یدی وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا مال چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا دیاوان ہے۔ تو چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر جانتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں مکہ کے ان مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو 13 سال تک طرح طرح سے ستایا تھا، مانسک طور پر بھی اور شاریرک طور پر بھی، اور انہیں مکہ شہر سے ہجرت یعنی پلائن کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اتنے پر بھی جب ان کو سنتشٹی نہیں ملی تو انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ایک کے بعد ایک جنگ تھوپ دی تھی۔ مسلمانوں نے جب کعبہ کی پرکرما کے لیے مکہ جانے کی کوشش کی تو ان کو مکہ کی سیما پر بھی روک دیا گیا، جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی عرب پرمپرا کے خلاف تھا۔ پھر مشرکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں مسلمانوں کو واپس جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس ایگریمنٹ میں 10 سال تک جنگ بندی اور ایک دوسرے کے دشمن قبیلوں کا ساتھ نہ دینے پر بھی سمجھوتا ہوا تھا۔ اس سمجھوتے کو صلح حدیبیہ کہا گیا ہے، لیکن 2 سال کے اندر ہی مشرکوں نے بڑی بے رحمی سے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، کیونکہ اس ایگریمنٹ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی اور مشرکوں کی ہار ہوئی تھی، کیونکہ ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے 10 سال تک مسلمان مکہ میں حج اور عمرہ کر سکیں گے، اور انہوں نے کرا بھی۔ تو اس آیت میں انہی مشرکوں کی بات کی گئی ہے جنہوں نے ایگریمنٹ توڑا تھا، نہ کہ ہر غیر مسلم کے لیے۔ ہمیں پہلے اعتراض کا تو جواب مل گیا ہے، اب ہم دوسرے اعتراض کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے سورہ النساء سے آیت نمبر 101۔ ترجمہ: نسندہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسلامی پریبھاشا میں ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے جو توحید ایک ایشورواد کو سچ جاننے سمجھنے کے بعد بھی اس سے مکر جاتے ہیں یا اس سچائی کو نہیں مانتے۔ اب آیت کی اور چلتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اس وقت جن کافروں نے جنگ چھیڑ رکھی تھی اور ہر جگہ ان کو پرتاڑت کرتے رہتے تھے، ان کی دشمنی کسی سے چھپی نہیں۔
इस आयत के मात्र इस अंश के बजाय अगर पूरी आयत को पढ़ा जाए तो बात साफ हो जाती है कि इसमें यात्रा के समय मुसलमानों को ऐसे खुले दुश्मनों से सावधान रहने को कहा गया है जो नमाज पढ़ते हुए भी मुसलमानों पर आक्रमण करने से नहीं चूकते थे। इससे अगली आयत नंबर 102 को इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो बात पूरी तरह साफ हो जाती। इसे आज से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें अपने दूसरे एतराज़ का भी जवाब मिल गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एतराज़ की तरफ, जो कि है सूरह तौबा आयत नंबर 37 से। तर्जुमा: अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। अब इस आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। जो इंसान सीधा रास्ता पहचानने के बाद भी उसे नहीं अपनाया, उसे बलपूर्वक उस रास्ते पर तो नहीं चलाया जा सकता है। यही बात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है इस आयत में। इस आयत को यदि पूरा पढ़ा जाता तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाता कि यह तो कोई आरोप बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमने तीसरे एतराज़ का भी जवाब दे दिया है। और अगर आप चाहते हैं सुलह हुदैबिया एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में जानना तो आप कमेंट में यस लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।